بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ امید ہے کہ آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہوگا۔ زیادہ لیٹ نہیں کرتے، ہم لوگ سیدھا شروع کرتے ہیں سبق۔ صرف آدھا گھنٹہ انشاءاللہ کلاس ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کر رہے تھے بک 3 پہلا کلاس، فرسٹ چیپٹر ہم لوگ کا ہے جس میں علامات ہم لوگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اسکرین کو اوپر لے جاتے ہیں، جس میں ہم لوگ کچھ ڈسکس کیے تھے لاسٹ کلاس میں کہ علامات جو ہے اسم کا جو پہچانتے ہیں ہم لوگ، مرفوع، منصوب، مجرور، ٹھیک ہے۔ علامات اس کو کہتے ہیں علامات الاعراب۔ اسم کا 3 حالت ہوتا ہے، 3 حالت میں اسم الگ الگ شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ عام اسم کا قاعدہ ہے، جنرل رول ہے۔ تو جس اسم کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں اچھا یہ مرفوع ہے، یعنی کہ اس کا حالت ہے، کچھ نشانی ہے، اس کو دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں، اس طرح کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معرب مطلب 3 اس کا حالت اس کا ہوتا ہے، اور حالت کو پہچان سکتے ہیں کچھ علامت دیکھ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ علامت کیا کیا ہے وہ ہم لوگ لاسٹ کلاس میں سیکھے تھے، اور وہ ڈیوائڈ کیا گیا 2 کیٹیگری میں۔ پہلا کیا ہے؟ اصلی علامت، اور اصلی علامت سے مراد کیا ہے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ علامت، اصلی علامت کس کی؟ مرفوع کی۔ فتحہ منصوب کی علامت، کسرہ مجرور کی علامت، ٹھیک۔ لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ اور بھی کچھ دیکھے تھے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ سیکنڈری سائنس ہے، فرعی علامتیں ہیں۔ فرعی علامت، فرعی مطلب سیکنڈری، ٹھیک ہے۔ اصلی مطلب روٹ، جڑ، کسی چیز کا بنیاد۔ فرعی مطلب شاخ، برانچز، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری علامت ہے، تو سیکنڈری علامت ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سیکنڈری علامت کیا کیا ہوتا ہے عربی میں، تو یہ ہم لوگ کیٹیگری دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ کیٹیگریز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، ہم نیچے چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ اسٹڈی کیے تھے کہ فرسٹ جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ جمع المؤنث السالم، ٹھیک ہے۔ فیمیل، فیمینن ساؤنڈ، فیمینن پلورلز، ٹھیک ہے۔ فیمینن فیمیل پلورل جو ختم ہوتا ہے کس پر؟ آتن پر، آتن ساؤنڈ پہ ختم ہوتا ہے۔ مسلمتن جمع کیا ہے؟ مسلماتن۔ مدرستن جمع کیا ہے؟ مدرسات۔ آیتن قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، ٹھیک ہے۔ جمع کیا ہے؟ آیاتن، دیکھ رہے ہیں آیاتن، ٹھیک ہے۔ سیم یہاں پر مدرساتن، آتن، آتن پہ جو اینڈ ہوتا ہے ورڈ، یہ ہم لوگ پہلا کیٹیگری دیکھے تھے کہ آتن پہ جو اینڈ ہوتا ہے نا، اس میں سیکنڈری علامت کیسے ہے؟ یہ تو مرفوع کا سائن تو ہے آلریڈی، آتن والے ورڈ میں مرفوع کا سائن تو ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مجرور وغیرہ ہوگا، من وغیرہ لگ جائے گا یا فی لگے گا تو کسرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو من لگنے سے مدرسات، ٹھیک ہے، کسرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فیمینن پلورلس ہے، ٹھیک ہے، فیمینن ساؤنڈ پلورل ہے۔ جیسے کہ مثال یہاں پہ دی گئی سماوات، سما ان کی جمع کیا ہے؟ سماوات، ٹھیک ہے، سماوات یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچوئل اسپیلنگ یہ ہے سماوات، اس کا الف لکھا نہیں جاتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ تو ایکچوئل اصل اسپیلنگ سما ان کی جمع کیا؟ سماوات۔ تو یہ مرفوع ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ جمع مؤنث سالم کیٹیگری میں یہ فرعی علامت ہے؟ تو فرعی علامت صرف نسب کا ہے، علامت النسب،
منصوب کی علامت صرف فرعی ہے، مرفوع کی علامت وہی ہے دمہ، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ وہی دمہ ہے، اگر کچھ فی وغیرہ لگ جائے اس کے پہلے، ٹھیک ہے. لیکن منصوب اگر ہو جاتا ہے یہ اسم، اگر جمع مؤنث سالم منصوب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اگر جمع مؤنث سالم منصوب ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس مثال میں ہے، جیسے خلق اللہ، اس ایگزامپل میں کیا ہے؟ خلق اللہ، اللہ نے بنایا، اللہ کریٹڈ، کیا اللہ نے بنایا؟ السماواتی، اللہ کریٹڈ، اللہ نے بنایا، تو مفعول بھی ہوتا ہے نا. اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ فاعل مرفوع، لیکن اللہ نے کیا بنایا؟ جس کو بنایا آبجیکٹ تو منصوب ہوتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ سماواتا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن سماوات یہ فیمینن پلورل ہے، ساؤنڈ فیمینن پلورل ہے. جو پلورل جمع ختم ہوتا ہے آتن ساؤنڈ پہ، تو آتن ساؤنڈ پہ جو جمع ہوتا ہے وہ منصوب جب ہوتا ہے تو فتحہ نہیں لیتا ہے، وہ کسرہ شو کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ فرعی علامت ہے. مرفوع میں تو اوریجنل علامت ہے دمہ، مجرور منصوب میں بھی اوریجنل علامت ہے فتحہ، لیکن صرف سوری الٹا کہہ دیے، مجرور میں یہ کسرہ ہے علامت، اصلی علامت، ٹھیک ہے، اور مرفوع میں فتح دمہ ہے، ٹھیک ہے. تو مرفوع میں دمہ ہے، مجرور میں کسرہ ہے، لیکن منصوب میں ہونا چاہیے تھا فتحہ، لیکن یہ فیمینن پلورل جو ہے یہ منصوب میں کیا ہے؟ کسرہ لیے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا الگ ہے اس طرح کا پلورل. تو آتن ساؤنڈ پہ جو جمع ہوتا ہے وہ منصوب جب ہوتا ہے تو فتحہ نہیں دکھاتا بلکہ کسرہ علامت ہے منصوب کا. تو کسرہ تو اصلی علامت ہے کس کا؟ مجرور کا، تو لہٰذا ہم کہیں گے یہاں پہ کسرہ فرعی علامت ہے، سیکنڈری سائن ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اوریجنل فتح، اوریجنل کسرہ کس کی علامت ہے؟ مجرور کی، لیکن یہاں پہ اس کیس میں فیمینن پلورل میں کسرہ جو ہے علامت النصب، نصب کی علامت کیا ہے؟ فی ہی سے مراد کیا؟ اس طرح کی اسما میں کسرہ ہے، الکسرۃ. تو السماواتی، خلق اللہ السماواتی، اللہ نے بنایا آسمانوں کو، جمع ہے. والارض، ہاں دیکھیے اردا تو منصوب ہے پراپر، اصلی علامت کے ساتھ منصوب ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے نا اچھا سماواتی مجرور ہے اور الارض کیا ہے؟ منصوب ہے، تو ہم کہیں گے غلط ہے، ایسا نہیں ہے. سماواتی بھی منصوب ہے اور الارض بھی منصوب ہے. الارض منصوب کیسے؟ اصلی علامت کے ساتھ میں، دیکھ رہے ہیں نا، اصلی علامت کے ساتھ یہ منصوب ہے. لیکن سماواتی کیسے منصوب ہے؟ فرعی علامت کے ساتھ میں، کسرہ لیے ہوئے، کسرہ فتح نہیں لیتا. فیمینن ساؤنڈ پلورل جمع مؤنث سالم کسرہ فتح نہیں لیتا منصوب میں. تم یہ دیکھیے سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. امید ہے کہ سمجھ. ویسے آیت الکرسی میں بھی ٹھیک ویسے وسع کرسیہ السماوات والارض، سیم ویسے ہی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا پلورل جو ہے جمع مؤنث سالم یہ کسرہ لیتا ہے صرف کس میں؟ منصوب میں کسرہ لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ مجبوری فرعی علامت ہے، ٹھیک. امید ہے سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. ممنوع من الصرف، غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے، غیر منصرف اسما، جیسے کہ بتا چکے اس کا الگ الگ کیٹیگریز ہوتا ہے. جیسے کہ فورن نیمز عربی میں، یہ جو فورن نیم ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، نان عربک نیم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ علامت الجر، جر کی علامت، یعنی کہ مجرور کی علامت، فی سے مراد کس میں؟ اس طرح کے اسما میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے، ٹھیک ہے. مانے مجرور میں کسرہ نہیں دکھائے گا بلکہ کیا دکھائے گا؟ یہ فتحہ دکھائے گا، ٹھیک ہے. اذهب مطلب ہوتا ہے جاؤ، گو، فعل امر اذهب، جاؤ. اذهب الى، قرآن کی آیت ہے اذهب الى فرعون، الى کے بعد تو اسم کسرہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن مجرور ہے، ظاہر سی بات فرعون یہاں پہ مجرور ہے. لیکن فرعون کیونکہ فورن نیم ہے، عربی نام نہیں ہے، تو غیر عربی نام جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے کیا؟ فتحہ کے ساتھ میں، کسرہ کے ساتھ میں نہیں. تو ہم کہیں گے یہ فرعی علامت ہے، سیکنڈری علامت ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے اسما. تو مریم، خدیجہ، من لگا دے، من مریم ہی نہیں ہوگا، من مریمہ ہوگا. سیم ویسے ہی کما صلیت علی ابراہیم ہوتا ہے، علی آنے سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہم صلی علی محمد، علی آنے سے کیا ہو گیا؟ محمد. لیکن کما صلیت علی ابراہیم ہی نہیں ہوا، ابراہیم فورن نیم، عربی نام نہیں، اس لیے کیا ہو گیا؟ علی ابراہیم، ٹھیک ہے. یہ بھی تو کر چکے تھے. اس کے بعد یہاں تک ہم لوگ کیے تھے، اس کو کر لیے تھے.
اسماء الخمسہ کچھ عربی میں خاص اسم ہے، ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو. جب جب ایسا اسم تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسماء الخمسہ 5 اسماء ہیں جو کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو کا، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا، ابو کا تمہارے والد، اخو کا تمہارا بھائی، ہمو کا تمہارے ان لاز یا تمہارے سسر، ایک کہہ سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ہمو کا، فو کا یور ماؤتھ تمہارا منہ، زو مطلب والا، زو کے بعد ایک مضاف الیہ آئے گا، ٹھیک ہے، زو صرف مضاف ہے. تو اس طرح کے الفاظ ہیں نا، ابن، اخن، ہمن، فمن، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے الفاظ میں جو ہے کل العلامات فیہا، ہر all علامت فرعی ہے، مطلب کوئی اس میں اصلی علامت نہیں ہے اس طرح کے اسم میں. ضمہ علامت نہیں ہے مرفوع کا، نہ ہی فتحہ علامت ہے منصوب کا، نہ ہی کسرہ علامت ہے کس کا، جر کا. اس طرح کے اسم میں علامت جو ہے وہ فرعی ہے، سب سیکنڈری علامت ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ کیے تھے کہ تو مرفوع کی علامت کیا ہے، واو ہے، واو. جاء ابو کا، کیا تمہارے والد آئے، واو ہے، یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا، ایسے ہے نا، ابو کا، ٹھیک ہے، لیکن واو ہے یہاں پہ. عارف، میں جانتا ہوں تمہارے ابو کو، تمہارے والد کو. تو علامت ہونا چاہیے تھا الف، یہ فتح نا، لیکن یہ الف علامت ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی میں، یہ اس طرح کے اسم جو ہے نا یہ مضاف بن کر کے آ رہا ہے. اوریجنل کیا ہے، ابن، اوریجنل ورڈ جو ہے یہ ابو کو لے لے، اگر ابو، ابن والد، فادر باپ، یہ اوریجنل ہے نا ابن. یا بھائی کے لیے ورڈ لے لے کیا، اخن، یہ نا ورڈ ہے. یہ جب مضاف بن کر کے آئے گا نا تب یہ واو ظاہر ہو جاتا ہے سب میں. جب ابن مضاف بن کر کے آئے گا تو واو ظاہر ہو جاتا ہے اس میں. اخن جب مضاف بن کے آئے گا تو واو ظاہر ہو جاتا ہے اس طرح کے اسما میں، ٹھیک ہے نا. یہ جو 5 اسپیشل ناؤن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہے سب واو لیتا ہے، مرفوع کی علامت سب میں واو ہے. اور کب ہوتا ہے ایسا، جب یہ مضاف بن کر کے آتا ہے تب ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسا اجا ابو کا، تمہارے ابو آئے، عارف ابا کا، میں تمہارے ابو کو جانتا ہوں، آئی نو یور فادر. تو الف ہے یہاں پہ، منصوب کی علامت کیا، علامت النصب، نصب کی علامت الف ہے. اس کے بعد اگزامپل کہ اینا سیارت ابی کا، تمہارے والد کی گاڑی کہاں ہے، اینا سیارت ابی کا، سیارت ابی کا تمہارے والد کی گاڑی، اینا سیارت ابی کا تمہارے، ویئر از یور، ویئر از دا کار آف یور فادر، ویئر از یور فادرس کار، ٹھیک ہے. اینا سیارت ابی، یہاں پہ کسرہ علامت نہیں ہے، مجرور کی علامت یہاں پہ کیا ہے، واو، یا ہے، ٹھیک ہے. تو علامت کیا ہے، مرفوع کی علامت کیا ہے، واو، مجرور کی علامت کیا ہے، الف، اور منصوب کی علامت کیا ہے، الف، مجرور کی علامت کیا ہے، یا. تو کہہ سکتے ہیں نا یہاں پہ سب علامت فرعی ہے، کوئی سیکنڈ اصلی علامت نہیں ہے. کس طرح کے اسما میں، اسماء الخمسہ میں سب علامت کیا ہے، سیکنڈری علامت ہے اس طرح کے اسم میں، ٹھیک ہے. تو اس کو اور وضاحت کر دیتے ہیں. تو جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں اس کا اصلی کیا تھا، اخن، یہ اصل ورڈ ہے نا اخن. تو یہاں پر مرفوع کی علامت کیا ہے، لی اخن، مطلب کیا ہوتا ہے، آئی ہیو اے بردر، میرا بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے. لی اخن مطلب میرا ایک بھائی ہے. لی ہے جائے مجرور خبر ہے، اخن مبتدا لیٹ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، آئی ہیو اے بردر. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو واو نہیں آیا، یہاں مرفوع کی علامت تو کیا ہے، دمہ ہے. سألتو، آئی آسکڈ، میں نے پوچھا، اخن، ٹھیک ہے. آئی آسکڈ بردر، میں نے پوچھا ایک بھائی سے، اخن مطلب ایک بھائی. تو یہاں منصوب کی علامت نا یہ ہے، پتہ ہے، ٹھیک ہے. انتا، انتا یعنی کہ تم، کا اخین، کا مطلب ہوتا ہے لائک، یو آر لائک، لائک ہوم، اس کے طرح. انتا کا اخین، کا اخین دو ورڈ ہے، کا اخین تم بھائی جیسے ہو، یو آر لائک ا بردر. تو اخین مجرور کی علامت کیا ہے، کسرہ. تو ابھی ہم لوگ دیکھیں اوپر ابو نخن میں مرفوع کی علامت کیا تھی، واو، مجرور کی منصوب کی علامت الف، مجرور کی علامت یا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہی ورڈ اخن سیم ورڈ ہے، لیکن علامت اس میں تو دمہ ہے، یعنی کہ یہاں پر اصلی علامت کیا ہے، دمہ.
اور منصوب کی علامت کیا فتحہ، مجرور کی علامت کیا کسرہ. تو یہاں پہ تو اصلی علامت ہے نا. تو یہ قاعدہ کیا ہے کہ اصلی علامت تو ہوگا نارملی، لیکن جب مضاف بنے گا نا تب یہ فرعی علامت کو لیتا ہے when it is مضاف. ٹھیک ہے، تو وہی قاعدہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. تعرب الاسماء الخمسہ بهذه العلامات، کہ اسماء الخمسہ جو ہے وہ اعراب لیتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے بهذه العلامات، هذه العلامات ان علامتوں کے ساتھ، یعنی کہ فرعی علامت کے ساتھ وہ اعراب لیتا ہے، اینڈنگ چینج کرتا ہے. کب ایسا ہوتا ہے؟ اذا کانت، جب وہ ہوتا ہے کیا، مضافتن، جب وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تب اس کا جو ہے فرعی علامت ہوتا ہے، نہیں تو پھر اصلی علامت ہے. مضاف نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں اخن اخن اخن. اور مضاف بھی جو ہوتا ہے نا یہ غیر یا متکلم، الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف الیہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کہنا ہو بھائی، اخی، یہ بھی تو مضاف الیہ. اخی میرا بھائی، یہ مضاف الیہ کیا یہاں پہ واو ہے. ٹھیک ہے نا، اخی یہ مضاف الیہ کیا یہاں پہ کیا ہے. تو دیکھ رہے ہیں، کہنا ہے میرا بھائی کیا ڈاکٹر ہے، تو کیسے کہیں گے؟ اخی طبیب، ایسے نہ کہیں گے اخی طبیب. تو اخی میں اصل ورڈ کیا تھا یہاں پہ؟ دمہ تھا. ٹھیک ہے، اخو. لیکن یا متکلم جب بھی آتا ہے تو اس کے پہلے والا ورڈ جو کیا ہوتا ہے وہ دمہ نہیں رہتا، کسرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم لوگ دیکھیں اخو جب اخو مضاف بنتا ہے تو یہ تو اسماء الخمسہ ہے نا، تو یہ تو واو ظاہر ہو جاتا ہے اس میں، اخو ہو. ٹھیک ہے، اخو ہو تو واو ظاہر ہو گیا اس میں کیا، ہاں ہوا تو واو ظاہر. ٹھیک ہے، اخو ہو، یا سمجھ رہے ہیں، اخو ہو مطلب ہز بردر، اس کا بھائی. اخو ہو مطلب اس کا بھائی. تو جب یہ مضاف بنتا ہے تو واو ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو ضمیر ہے نا، وہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اخو حامد، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح کا، اخو حامد، حامد کا بھائی. تو یہ بھی مضاف الیہ، واو ظاہر ہو گیا. لیکن اخی بھی تو مضاف الیہ، لیکن یہ مضاف الیہ کیسا ہے؟ مضاف الیہ یا ہے. تو ایکسیپشن کیا ہے؟ جب اس طرح کا اسم، ابن یا اخن جیسا اسم جو ہے مضاف بنتا ہے ایکسیپٹ مضاف الیہ جس کا یا ہو، یا متکلم کو چھوڑ کر کے. تو یہ ہمیشہ ہر حالت میں کیا ہوگا، جب بھی مضاف بنے گا ایکسیپٹ تو یا متکلم مضاف نہیں ہونا چاہیے، تب یہ واو ظاہر کرے گا. مرفوع میں، منصوب میں الف ظاہر کرے گا، مجرور میں یا ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی ہم اتنا بتا رہے ہیں آپ، اور ہم کلاس اینڈ کرنے کے پہلے ہم آپ کو ایک بک دکھا دیں گے جو آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، اس سے پڑھ لیجیے گا آپ تو آسانی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں، اور اس پر سوال ہوگا تو ہم بعد میں لیں گے سوال کو. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ اگر مضاف نہیں ہے وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے تو اُعْرِبَت، اس کو اعراب دیا جائے. یہ مجہول کا سیکھا ہے، پیسو ورب ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، پیسو ورب کو بھی سیکھے نہیں، ہم سیکھیں گے. تو اگر مضاف نہیں ہے وَإِلَّا، اگر مضاف نہیں ہے اُعْرِبَت، اس کو اعراب دیا جاتا ہے بالعلامات الاصلیت، اصلی علامت دیا جاتا ہے اگر وہ مضاف نہیں ہے. تو دیکھ رہے ہیں اصلی علامت ہے یہ سب، اصلی علامت. ٹھیک ہے، تو یہ اسماء الخمسہ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کب اصلی علامت لیتا ہے؟ جب وہ مضاف ہوتا ہے تو اصلی علامت نہیں لیتا ہے، مضاف نہیں ہوتا تب اصلی علامت لیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کیا، جمع مذکر سالم. یہ سمپل ہے ایک دم. جمع مذکر سالم مطلب کیا ہو گیا، وہ پلورل، وہ جمع جو اینڈ ہوتا ہے کس پر، اونا ساؤنڈ پہ. اونا ساؤنڈ پہ جو اینڈ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جمع مؤنث سالم. جیسے مسلمون یا مدرسون. ٹھیک ہے، مدرسون، مسلمون، جو واؤ نون پہ ختم ہوتا ہے اس طرح کے اسما کو کیا کہتے ہیں، جمع مذکر سالم، جمع المذکر السالم. اس میں دیکھ رہے ہیں کیا، اس میں کون سی علامت فرعی ہے، کل العلامات، کل العلامات فیہ فرعیہ. ٹھیک ہے، فرعیت، تو ٹوٹل علامات اس میں فرعی ہے. تو کوئی کہے گا اچھا اس طرح کے اسم میں مدرسون،
جو ہے یہ اس میں مرفوع کی علامت کیا ہے دیکھتے ہیں. تو مرفوع کی علامت اس میں واو ہے. علامت الرفع، رفع کی علامت، یعنی کہ علامت یہ مضاف مضاف الیہ، علامت الرفع رفع کی علامت، یعنی کہ مرفوع کی علامت کیا واو ہے. اس کا مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دخل، دخل المدرسون، دخل فعل ہے ٹھیک ہے، اور مدرسون کیا ہے؟ فاعل. مدرسون کیا ہے یہاں؟ مدرسون یہ فاعل ہے. تو کوئی کہے گا فاعل تو ہمیشہ عربی کا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. کوئی کہے گا کیا؟ کوئی یہ تو سب جانتا ہے فاعل ہمیشہ عربی کا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا. تو کوئی کہے گا کہ اچھا یہ تو مرفوع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، مدرسون ٹھیک ہے. تو مدرسون کے بارے میں کوئی کہے گا فاعل تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن مدرسون تو منصوب ہے. تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ اس کا؟ دخل المدرسون. کوئی کہہ سکتا ہے نا بات بھی صحیح ہے کہ اچھا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. دخل حامد، دخل زید، دخل آمینۃ، دخلت آمینۃ ٹھیک ہے. تو لیکن دخل المدرسون یہ منصوب کیسے ہو گیا؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اس کو جواب دیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے. حامد زید آمن یہ نارمل اسم ہے، مفرد اسم ہے، سنگولر اسم ہے، نارمل ہے ٹھیک ہے، عربی نام ہے. لیکن جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے اونا پہ جو ختم ہوتا ہے جمع مدرسون، وہ جو ہوتا ہے نا اس میں مرفوع کی علامت پتہ نہیں ہوتی. مرفوع کی علامت اینڈ میں نہیں پتہ چلتا ہے. جمع اونا والے اسم میں مرفوع کی علامت کے لیے ہم لوگ علامت کے لیے اینڈ نہیں دیکھتے ہیں، آخری حرکت نہیں دیکھتے، بلکہ کیا دیکھتے ہیں؟ علامت کے لیے اس میں واو ہے مرفوع کی علامت ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگ اس کو کہیں گے، اسے کہیں گے کہ واو مرفوع کی علامت. تو مدرسون میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو ٹھیک ہے. اور منصوب کی علامت کیا؟ علامت النصب الیاء. منصوب کی علامت، نصب کی علامت کیا؟ یا یہی مدرسون تھا لیکن جیسے ہی آبجیکٹ مفعول بھی بن جائے گا ٹھیک ہے. سألتو آئی آسکڈ میں نے پوچھا، اب جس سے پوچھا گیا وہ تو مفعول بھی ہوگا نا آبجیکٹ. تو مدرسون سے کیا ہو گیا؟ مدرسینا. اب منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے ٹھیک ہے. مرفوع کی علامت کیسے پتہ چلا تھا؟ واو. منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا ٹھیک ہے. اچھا علامت الجر اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. وہی سیم ہے، منصوب کی علامت بھی یا، مجرور کی علامت بھی یا. تو ہاذہ غرفۃ المدرسین، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. غرفۃ المدرسین کیا؟ مضاف مضاف الیہ. روم آف دا ٹیچرز یعنی کہ اسٹاف روم، یہ استاد یہ ٹیچرز کا روم ہے. غرفۃ المدرسین، غرفۃ کیا ہے؟ یہ مضاف اور خبر ہے، اس جملے میں تو خبر ہے، غرفۃ حاضی کا خبر ہے. اور مدرسین یہ مجرور نہ ہوگا کیونکہ غرفۃ مضاف ہے. تو مدرسون تھا اوریجنل، دیکھ رہے ہیں نا، مدرسون مرفوع تھا، یہ مجرور جب ہو رہا ہے تو کیسے ہو گیا؟ واو اس کا بدل گیا جہاں میں، یہ مجرور ہے غرفۃ المدرسین. تو جمع مذکر سالم میں آل علامت، ٹوٹل علامت جو ہے آل تھری سائنس فرعی ہے ٹھیک ہے. تو واو ہے مرفوع کی علامت، اور یا ہے منصوب کی علامت، اور یا ہے مجرور کی علامت. سمجھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ مثنیٰ مانے ڈوئلز. ڈوئل میں وہی ہے کل العلاماتی، آل علامت، یہ مضاف مضاف الیہ کل العلاماتی، ٹوٹل علامت اس میں فرعی ہے، سب علامت فرعی ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ طالبانی، یہ ایک ورڈ آیا غابا طالبانی ٹھیک ہے. تو طالبن جو ہے یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے. اس کو ڈوئل اگر بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آنی لگا دیتے ہیں نا، ڈوئل لگانے کے لیے آنی لگا دیتے ہیں اینڈ میں. اچھا آنی لگا دیے تو اب یہ مرفوع ہے کہ مجرور ہو گیا کیا؟ نہیں مجرور نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈوئل ہے، اور ڈوئل میں علامت نون کے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کیا ہے. تو نون کے پہلے کیا دیکھ رہا ہے؟ الف. تو یہ مجرور نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے کیونکہ علامت الرفع، رفع کی علامت کیا ہے؟ ڈوئل میں مثنیٰ میں الف ہے. غابہ، غابہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی واز ایبسینٹ، وہ ایبسینٹ تھا، وہ حاضر نہیں تھا. غابہ ایبسینٹ ہونا. کون ایبسینٹ تھا؟ طالبانی. تو غابہ فعل ہے، فعل کا فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوتا ہے نا. تو مرفوع کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ طالبانی میں مرفوع کی علامت کیا؟ کون بتائے گا؟
طالبانی مطلب 2 اسٹوڈنٹس ایبسینٹ تھے، 2 اسٹوڈنٹس ور ایبسینٹ، یہ معنی ہوگا اس جملہ کا. تو طالبانی میں مرفوع کیسے پتہ چل رہا ہے ہم کو؟ کیا دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے مرفوع؟ الف. ہاں مرفوع دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ الف دیکھ کے، الف الف الف. ٹھیک ہے، طالبانی یہ الف ساؤنڈ ہے، الف علامت ہے مرفوع کی. بہت اچھا. ٹھیک ہے، طالبانی، کتابانی، ٹھیک ہے، مدرسانی، یہ سب الف علامت ہے. تو غاب طالبانی یہ مجرور نہیں ہے، طالبانی یہ مرفوع ہے. کہیں کہیں کرے کیسے؟ تو اینڈ ہو رہا کسرہ پر. نہیں نہیں، کسرہ سائن ہے نارمل اسم میں، یہ نارمل نہیں اب نارمل، یہ ڈوئل ہے. ڈوئل میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ منصوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ اسم منصوب ہو جائے گا تو علامت کیا ہوگا؟ اگر یہ اسم طالبانی منصوب ہوگا تو کیا علامت ہوگا؟ جیسے کہ یہ مثال ہے یہاں پہ، طلبہ، طلب المدیر، مدیر نے طلب کیا، مدیر نے چاہا، مانے مدیر نے ملنا چاہا، مطلب یہاں مانے ہوگا مدیر ساٹ، مدیر وانٹیڈ کو میڈیا مانے ہوگا. طلب مدیر طلب کر، مدیر نے طلب کیا، دا ہیڈ ماسٹر مطلب انہوں نے طلب کیا. ٹھیک ہے، کس کو چاہا؟ طالبینی. تو طالبانی یہ مرفوع تھا، اب یہ مرفوع سے منصوب ہو گیا. یہاں پہ منصوب کیوں ہوا طالبینی؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. فعل کس کا مفعول بھی؟ کون سے فعل کا؟ طلبہ کا. طلبہ مانے طلب کیا، کس کو طلب کیا؟ ہی ساٹ ہوم. ٹھیک ہے، ہی ڈیمانڈیڈ فار ہوم، وہ طالبینی مفعول بھی ہے. طالبینی میں منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. طالبانی، طالبینی. ٹھیک ہے، سیم یہاں پہ کیا ہے؟ تو منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. اچھا مجرور کی علامت کیا ہے؟ وہ بھی یا ہے. مجرور کی علامت بھی یا ہے. کیسے؟ ہاذہ الغرفۃ، یہ کمرہ، ہاذہ الغرفۃ، ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ صرف اس کا ہاذہ الغرفۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کمرہ ہے، یا پھر یہ کمرہ. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہاذہ الغرفۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کمرہ ہے یا یہ کمرہ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاذہ الغرفۃ. ہاں یہ کمرہ، بس یہ کمرہ ہے نہیں ہوگا ترجمہ، صرف یہ کمرہ. ٹھیک ہے، یہ کمرہ بس، کیونکہ خبر جو ہے نا یہ جار مجرور خبر ہے، یہ خبر ہے. لی، لی مانے فور، بلانگس ٹو. لی طالبینی، تو طالبانی تھا، طالبانی تھا، لی حرف جر ہے، آ کے کیا کیا؟ طالبینی کو مجرور کر دیا، تو لہٰذا طالبانی کیا ہو جائے گا؟ طالبینی. دس روم بلانگس ٹو 2 اسٹوڈنٹس، یہ مانے ہوگا. دس روم بلانگس ٹو، یہ کمرہ 2 شاگردوں کا ہے. ٹھیک ہے، 2 طالب علم کا ہے. ٹھیک ہے، صحیح سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ علامت کیا ہو گیا؟ سب سیکنڈری علامت ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو سیکنڈری علامات کا چیپٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. اب جو بچا ہے نا وہ تقدیری علامت ہے. اس کو کریں گے نہیں، بس آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیفائن کر کے کلاس کو ختم کر دیں گے. تو یہ جو ابھی ہم لوگ علامت دیکھے وہ معرب تھا. تو ہم لوگ کون سا اسم دیکھیں؟ معرب اسم. معرب مانے جس کا علامت ہوتا ہے، معرب. ٹھیک ہے، معرب میں 2 آئے گا. ایک ہوتا ہے اصلی علامت والا، جس میں ضمہ، فتحہ، ٹھیک ہے، اور کسرہ ہوتا ہے علامت. ٹھیک ہے، یہ ہے. ایک منٹ. تو ہم لوگ معرب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اصلی علامت والا ہوتا ہے، اور معرب میں کیا ہوتا ہے؟ فرعی علامت ہوتا ہے. فرعی علامت میں کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں ابھی واو ہے مرفوع کی علامت، اور یا ہے اس کی علامت مجرور کی. یہ جمع مذکر سالم ہے. اور ڈوئل میں بھی کیا دیکھیں ہم لوگ؟ الف ہے مرفوع کی علامت، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ منصوب اور مجرور یا ہے. دیکھ نہیں سب فرعی علامت ہے. اسماء الخمسہ تھا، ابن اخن، اس میں علامت کیا؟ مرفوع کی واو، منصوب کی علامت الف، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا. دیکھ نہیں سب فرعی علامت ہے، فرعی علامت، سیکنڈری سائنس. تو 2 طرح کا معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اصلی علامت، اور ایک ہوتا ہے کیا؟ فرعی علامت. یہ ہے. اب جو ہم لوگ کرنے والے ہیں یا جو نیکسٹ کلاس میں کریں گے وہ کیا ہے؟ یہ علامت تقدیری ہے، الاعراب التقدیری. تقدیری مطلب ازیوم کر کے چلتے ہیں، مانے فرض کر لیتے ہیں کہ علامت ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا.
ٹھیک ہے. تقدیری الاعراب التقدیری. ٹھیک ہے, تقدیری مطلب ہم ازیوم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہے وہاں پہ, دکھتا نہیں ہے, بس مان کے چلتے ہیں کہ چلو ہے یہاں پہ, ازیوم امپلائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ازیوم کر کے چلتے ہیں ہم لوگ, یہ ہے فرض کر لیتے ہیں. امپلائڈ ہوتا ہے, مطلب ہے اس میں, آنکھ نہیں دیکھ سکتا لیکن دل جانتا ہے یہ ہے علامت. ٹھیک, مطلب علامت ظاہر نہیں ہوتا ہے اس میں. تو کوئی کہے گا مبنی ہے, پھر نہیں, مبنی نہیں ہے یہ, مبنی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ لا تظہر. ٹھیک ہے, ظہر یظہر, یظہر مطلب ظاہر ہونا, مضارع ہے, ظہر یظہر. لا تظہر مطلب ہو گیا ظاہر نہیں ہوتا ہے. کیا ظاہر؟ لا تظہر نہیں ظاہر ہوتا ہے. کیا نہیں ظاہر ہوتا ہے؟ علامات الاعراب, اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہے. اعراب کی علامت, اعراب مطلب کیا؟ وہی مرفوع منصوب مجرور, مرفوع کے لیے یہ علامت, منصوب کے لیے یہ علامت, مجرور کے لیے وہ علامت. تو اس طرح کی اعرابی علامت جو ہے نا, لا تظہر. ٹھیک ہے, لا ظاہر نہیں ہوتی اعرابی علامت. لا تظہر علامات الاعراب فی ثلاثۃ انواع من الاسماء, فی ثلاثۃ انواع من الاسماء. مطلب تین انواع مطلب ہوتا ہے کیا؟ انواع ٹائپس, اقسام. انواع مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائپس, کیٹیگری. ٹھیک ہے, تو تین کیٹیگری میں, فی ثلاثت انواع, تین کیٹیگری ہے, من الاسماء اسم میں سے. اسما کا, ناؤنس کا تین کیٹیگری ہے جس میں لا تظہر علامات الاعراب, اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے, علامت ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر نہیں ہوتا مطلب کیا؟ فتقدر, تقدر مطلب یہ مجہول پیسو ورب ہے, تقدر. ٹھیک ہے, ف تو الگ ہو گیا, تو تقدر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں, ازیوم کر لیتے ہیں. تقدر ازیوم کر لیتے ہیں, فیہا مانے اس طرح کے اسما میں, فیہا مطلب ان اٹ, ان اٹ سے مراد وہی اس طرح کے اسما میں جس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے علامات, علامات کو ازیوم کر لیتے ہیں اس طرح کے ورڈ میں. ٹھیک ہے, اور یہ کون کون سے اسم میں ایسا کیس ہوتا ہے کہ علامت دکھائی نہیں دیتا, ہم مان کے چلتے ہیں چلو اس میں دمہ ہے, دمہ چھپا ہوا ہے, فتح چھپا ہوا ہے, دیکھ نہیں سکتے لیکن مان کے چلتے ہیں. تو تین کیٹیگری ایسا اسم کا, وہذہ الانواع. ٹھیک ہے, اینڈ دیز تھری ٹائپس, ہیا, یہ کیا کیا ہے؟ تین ٹائپس. ٹھیک ہے, ہیا سے مراد جمع ہے, پلورل, غیر عاقل کی جمع مؤنث ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے. تو تین اسم ہے ایسا, مقصور, منقوص اور مضاف الی یا المتکلم. تین ایسا کیٹیگری ہے جس میں اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوتی, فرض کر کے چلتے ہیں, ازیوم کرتے ہیں اس میں ہے. ٹھیک ہے, ازیوم کرتے ہیں, تو وہ تین کیٹیگری ہے جس میں علامت ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تین کیٹیگری کیا ہے؟ یہ پہلا آپ دیکھ رہے کیا ہے؟ مقصور. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈیفائن کریں گے نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے, مثال دیکھیے, المستشفى, المستشفى دیکھ رہے ہیں, الفتح, العصا. اس میں علامت ظاہر نہیں ہوتا ہے, ہم مان کے چلتے ہیں کہ اس میں چلو دمہ ہے, پڑھتے نہیں ہے لیکن ہم ازیوم کر لیتے دمہ ہی تھا اس میں, لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. دمہ ہی تھا ایکچولی میں, پڑھا نہیں جاتا ہے, نہیں ڈال سکتے. الف دمہ تھا, الف میں دمہ آ نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دمہ ہونا چاہیے تھا اس میں, لیکن ہم لوگ دمہ اس کو نہیں دے کے پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مستشفیٰ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے تینوں لفظ کا معنی یہاں پہ؟ مستشفیٰ, الفتح, العصا. المستشفیٰ, الفتح, العصا, تین لفظ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو مستشفیٰ میں دیکھ رہے ہیں نا, ہم لوگ کیا ازیوم کرتے ہیں نارملی, کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ؟ دمہ ہے نا, الفتح دمہ ہونا چاہیے تھا نا اس طریقے سے. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں دمہ تو ہونا چاہیے تھا لیکن دمہ نہیں دیا گیا, کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے دمہ نہیں دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہوگا اس لیے دمہ نہیں دیا گیا, یا الف کے اوپر تو دمہ دے ہی نہیں سکتے, کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے, تو دمہ نہیں دیا گیا. تو یہ سب ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا, الف پہ ختم ہو رہا ہے, اس کو الف کہتے ہیں نا, الف مقصورہ آئی, الف مقصورہ, یہ تو نارمل الف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاسپٹل صحیح, مستشفیٰ, فتح مانے جوان لڑکا, ینگ مین, لاٹھی, عصا مطلب لاٹھی. ٹھیک ہے, تو المستشفیٰ, المستشفیٰ, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کا اسے مقصور, یہ ہم لوگ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. تو اعراب کی علامت ظاہر ہو رہی ہے کیا اس میں؟ نہیں. تو ہم ازیوم کر کے چلیں گے چلو دمہ تھا لیکن کچھ وجہ سے پڑھنے میں مشکل ہوگا, دے نہیں سکتے, مناسب نہیں, اس لیے اس میں حرکت نہیں دیا گیا.
ٹھیک ہے، تو اوریجنل علامت اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں، ٹھیک، اس طرح کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری، اس میں مقدر ہوتا ہے، اعراب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا ہے، اعراب کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم لوگ کریں گے، بس آپ کو ایسے ہی ہم بتا دے رہے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری کیا ہے؟ مقصور کا، جس میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اور دوسرا کیٹیگری کیا ہے؟ منقوص کا، منقوص میں بھی اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے کیا؟ القادی، تو عام آدمی کیا ازیوم کرے گا؟ القادیو، قادی مانا وہی قاضی، ٹھیک ہے۔ المحامیو ازیوم کرنا چاہیے نا، لیکن الثانیو، المادیو، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب میں دمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، القادی میں دمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، دمہ دے دیں گے تو رانگ ہو جائے گا یہ۔ المحامی میں دمہ نہیں، ثانیو میں دمہ نہیں، مادیو میں دمہ نہیں، دمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں دمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ عرب والے نے کہا دمہ پڑھنا، یہاں پر دمہ پڑھنا تھوڑا بوجھ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس لیے دمہ نہیں پڑھتے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کا اسما میں نا اعرابی علامت دمہ کو اسٹیمیٹ کر کے چلتے ہیں، مان کے چلتے ہیں، ایزیوم کرتے چلو اس میں دمہ تھا، لیکن دمہ کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں کیا؟ ایسا اسما کو کیا کہتے ہیں؟ منقوص، جو اینڈ ہوتا ہے کیا؟ یا پہ، اور جو اینڈ ہوتا ہے کس پر؟ الف پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصور۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس طرح کے اسما میں کیا ہوتا ہے؟ اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، ایسا کون کون سا ایسے میں جس میں اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اور پھر سے ایک بار ہم لوگ ریوائز کر لیں گے۔ یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تھوڑا الٹا دکھا رہا ہے، یہ چارٹ ہم لوگ بہت اچھا بہترین چارٹ ہے، اس کو ہم لوگ ریوائز کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آپ کو پھر سے آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کلاس بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن بتائیں گے قرآن سے، آپ قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگا، اچھا اس وجہ سے ایسا آیت میں اس لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو، کلاس بس 1 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ، اور کوئی سوال ہوگا آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہی جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا منقوص، یہ جو اسم ہم لوگ آج فرعی علامت، سیکنڈری علامت وغیرہ کیے ہیں نا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی لیے آپ کو بولا گیا تھا یہ کی بک ہے، آپ کو یہ کئی کلر والا میرے پاس میں ہے، اس کا بلیک اینڈ وائٹ بھی آتا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر دیں گے اگر آپ کیے گا تو یہ جو آپ بک آپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹس ہم ابھی جو ہم لوگ عربی میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، جو قاعدہ ہم لوگ پڑھے ہیں عربی میں پڑھے ہیں نا، فرعی علامت، اصلی علامت، یہ قاعدہ انگلش میں بھی دیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون کون سے اسم کا کیسا اینڈنگ ہوتا ہے، یہ پرائمری اینڈنگ، اصلی اینڈنگ، اور کچھ اسم کا کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری، فرعی، یہ سب کیے ہیں نا ہم لوگ۔ فرعی کس میں ہوتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا، یہاں پہ نوٹس بنا ہوا ہے۔ فرعی کس میں ہوتا ہے؟ وہی جمع مؤنث سالم میں فرعی ہوتا ہے، ابھی ہم لوگ یہ سب کیے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پڑھ لیجیے گا نا، انشاءاللہ آپ کو پورا کلاس آج کا پہلے 2-3 کلاس سب سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس انگلش میں بھی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے اردو میں بھی ہے پہلا سبق، یہ دونوں ہم لنک شیئر، دونوں PDF فائل گروپ میں ڈال چکے ہیں۔ اسم کا اعراب دیکھ رہے ہیں اردو میں لکھا ہوا ہے یہ نوٹس اگر آپ پڑھ لیجیے گا تو پورا کلاس جو ہوا ہے اور آنے والا کلاس انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور آپ کا جو یہ ہاں PDF پھر سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو کوئی سوال ہوگا تو آپ گروپ میں پلیز کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔